ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ سب جانتے ہیں کہ اسلام اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے۔ آج کے زمانے میں جہاں بہت سارے فتنے ہیں، ان میں ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مومن بھائی کی کھو میں رہتے ہیں، اس سے بدگمانی کرتے ہیں، اس کی جستجو میں رہتے ہیں، اس کی جاسوسی کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ چیز اسلامی معاشرے کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو۔ آگے فرمایا ان بعض الظن اسم، کہ بعض بدگمانیاں جو ہیں وہ بڑا گناہ ہے۔ پھر فرمایا ولا تجسسوا، کھو میں نہ رہو، جاسوسی نہ کرو۔ سب سے پہلے تو آدمی بدگمان ہوتا ہے، پھر تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں چیز کو روک دیا ہے کہ ایک تو بدگمانی نہ کرو اور پھر جاسوسی بھی نہ کرو، اور پھر اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے اللہ رب العزت نے اس پر بھی پابندی لگا دی۔ کیا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے برا نہ کہو، یعنی غیبت نہ کرو۔ رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ پہلے گمان آتا ہے، پھر کھو میں رہتا ہے، اس کے پیچھے انسان پڑتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں، میری جو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے، پتہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر انسان ایک رائے قائم کرتا ہے اور اس کی برائی بیان کرتا ہے۔ اگرچہ اس کے اندر وہ برائی ہو تو بھی اللہ رب العزت نے صاف منع فرمایا ہے کہ آپ برائی نہ کریں، اور اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے جیسا کہ احادیث میں آتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے معلوم کیا کہ کسی میں وہ برائی نہیں ہے اور پھر بیان کرے تو وہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ تو سراسر بہتان ہے، الزام، یعنی برائی موجود ہے اس کو بھی بیان نہیں کر سکتے، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ قرآن نے اسی کو کہا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ، وہ بھی بھائی کیسا؟ میتا، مرا ہوا۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس سے نفرت کرو گے، یہ بات برداشت نہیں کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر ابھی تمہارے دل میں ایمان نہیں اترا، یہاں یہ نہیں کہا کہ ایمان والو، اس لیے کہ جو مومن ہے، جو ایمان والا ہے، جو مسلمان ہے، وہ اپنے بھائی کی جاسوسی کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کر رہا ہے اس کا ایمان ابھی دل میں نہیں اترا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے در پہ ہوگا اللہ اس کے عیوب کے در پہ ہو جائے گا، یعنی اللہ بھی اس کے رازوں کو کھولنے لگے گا، اور اللہ جس کے در پر ہو جائے یعنی جس کے راز کھولنے لگے اسے اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے حدیث کی، یعنی اس کا کوئی اچھا رزلٹ، اچھا نتیجہ نہیں نکلتا۔
مسلمان بھائی کی برائی کی ہے، اس کی ٹھو میں، اس کی جاسوسی میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے اس بات کو تلاش کر رہا ہے، یعنی برائی کے سلسلے میں، تو اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ اس پر گناہ اور عذاب مسلط فرمائیں گے، بلکہ اس دنیا میں ہی، کہیں باہر نہیں، کوئی وقت مقرر نہیں، اسے اس کے گھر میں ہی ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ کل میں نے ایک نیوز پڑھی، ایک سروے ہے، آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں، یہ کوئی سیاسی منبر نہیں، یہاں سے کوئی اس طرح کی گفتگو بھی نہیں ہوئی، لیکن یہ معاشرتی مسئلہ ہے اور اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک سروے کیا گیا جس میں 12,000 پولیس والوں سے اور ان کی فیملی کے 11,000 ممبر سے سوال کیا گیا کہ جرم کون لوگ کرتے ہیں، جرائم کس کے ہاں ہوتے ہیں، تو جو سروے رپورٹ آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ 45% سے زیادہ جرائم پیشہ ذہنیت مسلمانوں کی ہے۔ اللہ، ایک طرف نام مسلمان، مسلم، اللہ کے آگے تسلیم کر دیا، امن و امان قائم کرنے والے، اور دوسری طرف سروے یہ ہے کہ جرائم پیشہ ذہنیت 45% سے زیادہ مسلمانوں کی۔ ہم دوسروں کو نہیں کہہ سکتے، دوسروں کی زبان نہیں روک سکتے، لیکن ہم اپنی باتوں کو، اپنے اعمال کو سدھار سکتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ امت محمدیہ جس کی بنیاد ہی امن و امان پر رکھی گئی، آج اس کے نوجوان اور آج اس کا معاشرہ مجرم ہونے کی ذہنیت پھیلا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ بدگمانی نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، غیبت